واقعات سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم قسط نمبر 5 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ ناظرین، وہ بد نصیب شخص مکہ کی سرزمین پر بت لے آیا جہاں تعظیم کے نام پر ان بتوں کی عبادت شروع ہو گئی اور ان بتوں کو مختلف خدائی صفات کا مالک تصور کیا جانے لگا۔ ناظرین، آہستہ آہستہ اہل مکہ خود نئے نئے بتوں کو ڈھالنے لگے اور تب بہت سے ایسے بت بنائے گئے جنہیں آنے والے دور میں مشرکین عرب میں بے پناہ اہمیت حاصل ہوئی۔ چونکہ کعبہ کی وجہ سے مکہ پورے جزیرہ نما عرب کا مرکز تھا، تو جب باہر سے مختلف قبائل کے لوگ حج کے دنوں میں مکہ آتے تو وہاں ان بتوں کی پرستش ہوتے دیکھ کر واپسی پر ان بتوں کی شبیہیں بنوا کر ساتھ لے جاتے اور اپنے علاقے میں ان کو نصب کر کے ان کی پوجا شروع کر دیتے۔ مشرکین مکہ کے معبودان باطلہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت مبارکہ کے وقت عربوں اور خصوصاً مشرکین مکہ میں جن بتوں کو بہت اہم جانا جاتا تھا ان کی تفصیل درج ذیل ہے۔ ناظرین، ہبل یہ مشرکین مکہ کے سب سے اہم ترین بتوں میں سے ایک تھا۔ دراصل یہ اہل شام کا دیوتا بعل تھا، ناظرین، جس کے معنی طاقتور کے ہیں اور جسے عربوں نے بعل کی تحریف شدہ شکل ہبل کا نام دیا۔ یہ بت قریش مکہ کو انسانی مورت کی شکل میں ملا جو سرخ عقیق سے تراشا ہوا تھا۔ ناظرین، اس کا دایاں ہاتھ ٹوٹا ہوا تھا۔ قریش مکہ نے وہ سونے کا بنوا کر لگا دیا۔ ہبل خاص خانہ کعبہ کی چھت پر نصب تھا۔ ناظرین، مشرکین مکہ جنگوں میں اسی ہبل کا نام لے کر نعرے لگاتے تھے۔ فتح مکہ کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے پاش کیا۔ ناظرین، عزا مکہ سے چند میل دور وادی نخلا میں کیکر کے ایک درخت کے نیچے عزا کا استہان تھا جہاں عزا کا بت نصب تھا، جبکہ خانہ کعبہ میں بھی عزا کا بت رکھا ہوا تھا جسے فتح مکہ کے وقت توڑا گیا۔ ناظرین، جبکہ وادی نخلا میں عزا کے اصل بت کو توڑنے کے لیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا گیا۔ عزا کا بت مشرکین مکہ کے نزدیک سب سے عظیم ترین بت لات۔ ناظرین، یہ طائف میں اس جگہ نصب تھا جہاں آج کل مسجد طائف کا بایاں مینار ہے۔ لات کے معنی ہے ستو گھولنے والا۔ دراصل یہ ایک شخص تھا جو حاجیوں کو ستو گھول کر پلایا کرتا تھا۔ بعد میں عمر بن لہی کے ایما پر اس کا بت بنا کر اس کی پوجا کی جانے لگی۔ قریش رات سونے سے پہلے عزا اور لات کی پوجا پاٹ کرتے تھے اور قسم بھی انہی دو بتوں کی کھایا کرتے تھے۔ ناظرین، منات یہ عرب کا سب سے قدیم ترین بت تھا جو مکہ اور مدینہ کے بیچ میں مشلل کے علاقے میں قدید کے مقام پر سمندر کے قریب نصب تھا۔ ناظرین، منات کی پوجا کا آغاز بھی عمر بن لہی نے کیا۔ قبائل اوس و خزرج جب حج کر کے واپس مدینہ کو روانہ ہوتے تو منات کے بت کے پاس ہی احرام اتارا کرتے۔ ناظرین، جبکہ بنو ازد اور بنو غسان تو باقاعدہ اسی بت کا حج بھی کرتے تھے۔ ناظرین، اہل مدینہ کے نزدیک حج کی تکمیل تب تک نہ ہوتی تھی جب تک منات کی پوجا نہ کی جائے۔ ناظرین، اس بت کو بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پر فتح مکہ کے لیے جاتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے منہدم کر دیا۔ نمبر 5، اصاف و نائلہ۔ ناظرین، یہ انسانی شکل کے بت تھے۔ دراصل ایک مرد اصاف اور عورت نائلہ کعبہ میں زنا کے مرتکب ہوئے اور جب لوگوں نے آ کر دیکھا تو وہ پتھر بن چکے تھے۔ اہل مکہ نے انہیں عبرت کے لیے صفا اور مروہ پر رکھ دیا تھا، مگر انہیں بھی عمر بن لہی حرم کعبہ میں لے آیا اور زمزم کے پاس رکھ دیا۔ لوگ ان کا طواف بھی کرتے اور قربانیاں بھی کرتے تھے۔ ناظرین، نمبر 6، سواع۔ ناظرین، یہ ان 5 بتوں میں شامل تھا جن کو قوم نوح پوجا کرتی تھی اور جنہیں عمر بن لہی شام سے لایا تھا۔ باقی 4 بتوں میں نصر، ود، یعوق اور یغوث شامل ہیں۔ یہ بت عورت کی شکل میں تھا اور مدینہ منورہ کے قریب نصب تھا۔ ناظرین، نمبر 7، نصر۔ یہ بت یمن میں حمیر کے علاقے میں نصب تھا۔ یہ گدھ کی شکل میں تھا۔ اہل حمیر تب تک اس کی پوجا کرتے رہے جب تک انہوں نے یہود
یہودی مذہب اختیار نہ کر لیا۔ ناظرین نمبر 8 یعوق۔ یعوق کے معنی ہے مصیبت روکنے والا۔ گھوڑے کی شکل والا یہ بت عمر بن لہی شام سے لایا تھا اور اسے بنو ہمدان و خولان کے حوالے کیا تھا، جو اسے اپنے ساتھ یمن لے گئے اور اسے صنعاء سے کچھ فاصلے پر ارہب کے مقام پر نصب کر کے اس کی پوجا شروع کر دی۔ نمبر 9 یغوث۔ ناظرین یہ بت بھی یمن کے ایک علاقے اکمہا میں نصب تھا۔ یہ شیر کی شکل کا بت تھا۔ یغوث کے معنی ہے فریاد کو پہنچنے والا ود۔ ناظرین یہ بت دمت الجندل کے مقام پر نصب تھا اور بنو کلب اس کی پوجا کرتے تھے، جبکہ قریش مکہ بھی اس کی عظمت کے قائل تھے اور اس کو پوجتے تھے۔ ناظرین ان کے علاوہ عائم الدیزنان، اقیصر، الجلس، ذوالخلصہ، ذوالشرہ اور ذوالکفین بھی عربوں کے اہم بتوں میں شامل ہیں، جبکہ غیر اہم بتوں کی ایک کثیر تعداد ان کے علاوہ ہے۔ اہل مکہ کے عقائد اور شرکیہ اعمال۔ ناظرین در حقیقت مشرکین مکہ و عرب ان بتوں کو معبود حقیقی نہیں مانتے، بلکہ وہ اللہ کو ہی واحد معبود حقیقی مانتے تھے۔ وہ ان بتوں کو اللہ کی بارگاہ میں اپنا سفارشی تصور کرتے تھے اور وہ ان بتوں کی تعظیم و عبادت اس اعتقاد کے ساتھ کرتے تھے کہ یہ ان کو اللہ سے قریب کر دیں گے۔ ناظرین دوسرا وہ تصور کرتے تھے کہ ان بتوں کو خدائی صفات میں سے قوتیں اور طاقتیں حاصل ہیں، لیکن بہرحال حقیقی رازق و مالک وہ اللہ کو ہی مانتے تھے۔ دراصل مشرک ہوتا ہی وہی ہے جو اللہ کو مان کر پھر اس کی ذات، صفات یا عبادت میں کسی اور کو شریک کرے۔ ناظرین ان مشرکانہ عقائد کا نتیجہ یہ نکلا کہ مشرکین مکہ بری طرح سے توہم پرستی کا شکار ہو گئے۔ وہ بات بات سے نیک و بد شگون لیتے اور پھر برے شگون سے بچنے کے لیے کاہنوں کی خدمات حاصل کرتے۔ اس طرح کاہنوں کا جنتر منتر اور ٹوٹکوں کا کاروبار خوب چمکا ہوا تھا۔ ناظرین کاہن لوگ جنوں بھوتوں کے مطیع ہونے کا دعویٰ کرتے اور لوگوں کو جھوٹی سچی غیب کی خبریں دیتے تھے۔ شرک و بت پرستی میں ڈوبے یہ عرب انتہا درجے کے رسوم پرست تھے اور جاہلانہ رسوم و رواج کا ایک طویل سلسلہ ان کے ہاں رائج تھا۔ ناظرین ان کی بت پرستی اور توہم پرستی کی بعض نہایت مضحکہ خیز پہلو بھی مورخین نے بیان کیے ہیں۔ مثلاً سفر پر روانہ ہوتے تو ایک پتھر جیب میں ڈال لیتے، راستے میں اگر کوئی اور اچھا پتھر مل جاتا تو پہلے خدا کو جیب سے نکال کر پھینک دیتے اور نئے خدا کی پرستی شروع کر دیتے۔ اگر روانگی کے وقت پتھر ساتھ لینا بھول جاتے تو راستے میں جس منزل پر رکتے تو وہاں سے ہی 4 پتھر تلاش کرتے، 3 کا چولہا بناتے اور چوتھے کو معبود بنا لیتے۔ اگر کہیں پتھر نہ ملتے تو مٹی اور کنکریوں کا ایک ڈھیر جمع کر کے اس پر بکری کا دودھ بہاتے اور پھر اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے۔ ناظرین ذوق کے بت پرستی صرف پتھر تک محدود نہ تھا، لکڑی اور مٹی کے بھی بت بنائے جاتے۔ ایک مرتبہ بنو حنفیہ نے کھجوروں کے ایک ڈھیر کی عبادت شروع کر دی۔ ناظرین اسی اثنا میں قحط پڑ گیا۔ جب کھانے کو اور کچھ نہ ملا تو سب نے مل کر اپنے خدا کو ہی کھا کر ختم کر دیا۔ یوں خانہ کعبہ جو زمین پر اللہ کا سب سے قدیم اور مقدس ترین گھر ہے، مشرکین کے ہاتھوں شرک و گمراہی کا گڑھ بن چکا تھا۔ اہل مکہ کے نزدیک سب سے اہم بت لات، منات، عزا اور ہبل سمیت لگ بھگ 360 چھوٹے بڑے بت تھے جو حرم کعبہ میں نصب تھے۔ عرب ان کی پوجا بھی کرتے اور ان پر قربانیاں بھی پیش کرتے۔ حج کے دنوں میں یہ کفر و ضلالت کے مناظر اور بڑھ جاتے جب حج کو آنے والے ننگے ہو کر خانہ کعبہ کا طواف کرتے، بتوں کے آگے فال نکالنے والے پان سے پھینکتے جاتے اور نظریں مانی جاتی۔ غرض کے شیطانیت سرزمین عرب پر اپنی انتہا کر چکی تھی اور عرب قوم
قوم شرک و گمراہی میں پستی کے جس مقام پر پہنچ چکی تھی، اس سے آگے کوئی اور پست مقام نہ تھا۔ اب اللہ کی شان رحمانیت کی باری تھی، چنانچہ انہی مشرکین کے بیچ میں اپنے حبیب علیہ السلام کو پیدا کر کے شرک و کفر کے بت پر وہ کاری ضرب لگائی کہ زمین کے چپے چپے پر توحید و وحدانیت کے چراغ روشن ہو گئے۔ کبھی نہ بجھنے کے لیے معزز ناظرین، اگلی قسط میں ولادت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت سرزمین عرب میں رائج باقی مذاہب کا ایک مختصر تذکرہ کیا جائے گا۔ اگلی ویڈیو میں دیکھنا مت بھولیے گا۔